محبت کرو. حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں اگر کانٹے بچھاؤ گے پوری دنیا کانٹے سے بھر جائے. لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے, نہ کریں, آپ کریں نا, کیونکہ حکم آپ کو ہے, ہمیں ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے, محبت جیت جاتی ہے. فتح محبت کی ہوتی ہے. محبت کے سفیر بنو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے. جب تک لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں تصوف پورا کے پورا خدمت خلق کا نام ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت کرو, اللہ تک پہنچاؤ. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے زمین پر جتنے ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں. سب سے قریب کا راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی محبت اور خدمت لے کر کے جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا, کہنے لگا حضور مجھے ضرورت ہے آپ کی مدد کی. آپ نے مدد بھی کی اور مدد کے ساتھ اس کو ایک جوڑا بھی دیا, کپڑا بھی دیا. تو اس نے کپڑا لیا, کہا حضور آپ مجھے مدد بھی کر رہے ہیں, کپڑا بھی پہنا رہے ہیں. فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا جب تک وہ کپڑا اس کے پاس موجود رہے گا وہ مسلمان اللہ کی حفاظت میں رہے گا. لوگ حفاظت کے لیے تعویذ لیتے, حضور نے کتنا آسان راستہ بتایا. لوگوں کو کپڑے پہناتے رہو, اللہ کی حفاظت میں رہو, اللہ کے قلعے میں محفوظ رہو. کہاں ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت مجھ پہ 700 درہم قرض ہے, 700 کا قرضہ ہے. آج ہم سود کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, بالکل حق ہے, لیکن سود بڑھ کیسے رہا ہے؟ جب سے مالداروں نے قرضہ دینا بند کر دیا ہے سود بڑھنے لگا. اگر قرضے کی سنت زندہ کر دی جائے, دینے والے دے اور لینے والے واپس کرنے کا مزاج بنا. یہاں تو لوگ بھی ہڑپ کرنے کا مزاج بنا. حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص ہے, کہا حضور 700 درہم کا قرض ہے. آپ نے اپنے مینیجر کو ایک رقعہ لکھا, فرمایا اس کو 7000 درہم دے دو. اب چونکہ ایسا ہوتا ہے نا چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں, پیالیاں گرم ہوتی, تو مینیجر نے کہہ دیا حضرت 700 کی ضرورت ہے, آپ 7000 دے رہے ہیں. آپ نے واپس پھر لکھا اس کو 14000 دے, اس کو 14000 دے. تو جیسے ہی اب سنا سوچا کہ پہلے تو اعتراض کیا تھا 7000 پر, تو حال یہ ہو گیا کہ حضرت نے ڈائریکٹ 14 کر دیا. تو اب اگر میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ اور بڑھاتے ہیں. تو ایسی حالت میں اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فرما رہے کہ 14000 دے, اس نے 14000 دے دیا. اور جب 14000 دیا تو بعد میں حضرت سے پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو ضرورت تھی 7000 کی, 700 درہم کی, اور آپ نے اس کو سیدھا 7000 دے دیا. پھر میں نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو 14000 دے دے, تو آپ نے 14 کروا دیا, حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے اللہ کے بندے, دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی خوشی دے, ایسی خوشی جو اس کو اچانک خوش کر دے, اچانک خوش کر دے, تو اس سے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
जब तुम किसी मुसलमान को अचानक में खुश कर देते हो, अल्लाह तुम्हें उसी वक्त बख्शिश का परवाना अता कर देता है, तुम्हें बख्श देता है। तो काफिर 7 पर जब मैंने एतराज किया तो आपने 14 क्यों लिख दिया? तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं दरअसल 7 पर जब तूने एतराज किया तो 7000 उसको पता चल गए थे। अब दोबारा अचानक खुशी देने का मतलब ये था कि इससे बढ़ के ऐलान किया जाए, तभी तो उसको अचानक खुशी होगी। तो कहा इसलिए मैंने 14 लिख दिया ताकि हुजूर की उम्मती को अचानक खुश कर दूं, और अचानक इधर खुश करूंगा कौले रसूल की बुनियाद पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। पूछा ये बताओ मैनेजर साहब, 14,000 में अगर अल्लाह की बख्शिश मिल रही है, सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? अचानक दिल खुश करना, इसका मतलब लोगों के साथ ऐसा करो अचानक उसका दिल खुश कर। बास सूफिया तो ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी की मैयत की खबर नहीं दी, किसी को कि भाई कहीं इसका दिल दुखी ना हो जाए, यानी वो लोगों को खुश करने वाले थे।